بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ محترم حاضرین کرام، نکاح مسنون سے قبل تھوڑی سی کچھ نصیحتی گفتگو آپ کے سامنے کر لی جائے تاکہ اسلامی نکاح کا تصور آپ کے سامنے آ جائے۔ ہم اس وقت جس مبارک مجلس میں جمع ہوئے ہیں یہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے اور اس کی کتاب قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت کر کے دو اجنبی خاندانوں کو ایک کرنے کی مجلس ہے۔ ہم رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مجلس کو اسی شکل میں قبول فرمائے جس مجلس کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی قوم اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے اور اس کی آیتوں کی تلاوت کرتی ہے تو فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور رب کائنات کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اسی مجلس کے طور پر اس مجلس کو بابرکت بنائے اور قبول فرمائے۔ ہم جس مقصد سے اس وقت یہاں جمع ہوئے ہیں یہ مقصد محمد عرفان صاحب کے بیٹے محمد حذیفہ کے عقد مسنون کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد ہے، اور یہ مبارک رشتہ رئیسہ خانم جو کہ پرویز خان صاحب کی بیٹی ہیں ان کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ ہم جس مجلس میں جمع ہوئے ہیں اس مجلس میں جو چیزیں پیش کی جائیں گی اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو نکاح ہوا کرتا تھا اس میں بنیادی چیز یہ ہوتی تھی کہ سادگی کے ساتھ نکاح پڑھایا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود جو نکاح ہوئے وہ ایسے ہی ہوئے کہ چٹائیاں بچھا دی گئیں، اس پر ستو، مکھن، گھی، کھجور، ستو وغیرہ رکھ دیا گیا اور لوگ جمع ہوئے، عقد مسنون ہوا اور اس کے بعد لوگوں کو وہی کھلا کر کے ولیمہ کر دیا گیا۔ لڑکے کی جو حیثیت ہوتی تھی اس حیثیت کے لحاظ سے یہ نکاح اور یہ ولیمہ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی تقریب میں سب سے بنیادی طور سے جس چیز پر ہم کو ابھارا ہے وہ ہے حق مہر کی ادائیگی۔ صحیح مسلم کی غالباً روایت ہے کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک خاتون تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ پر ہبہ کرتی ہوں، آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد خاموش ہو گئے، گویا آپ نے رضامندی کا اظہار نہیں فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تو میں نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ تو آپ نے سب سے پہلے پوچھا کہ میں نکاح تو پڑھا دوں گا لیکن یہ بتاؤ کہ مہر میں کیا ادا کرو گے، جو واجبی حق ہے اس کو کس شکل میں ادا کرو گے؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میں کیا ادا کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم جاؤ اپنے گھر پر اور تلاش کر کے لاؤ، کوئی چیز ملے تو اس کو مہر کے طور پر متعین کر دیا جائے۔ صحابی رسول گھر پر گئے، خالی ہاتھ واپس آئے، کہا کہ ساری کائنات چھان لی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کچھ ادا نہیں کر سکتا، بہت غریب انسان ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، گھر جاؤ، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے کر کے آ جاؤ، اسی کو حق مہر باندھ دیا جائے، وہی کافی ہوگا۔ وہ پھر سے گھر گئے اور واپس آ گئے اور فرمایا وَلَٰكِنْ هَذَا إِزَارِي، یہ میرا تہبند، یہ چادر ہے، لوہے کی انگوٹھی بھی
میرے پاس نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس چادر اور تہبند سے اگر تمہاری بیوی تنہا فائدہ اٹھا سکتی ہے، وہ اس کی مالکن بن سکتی ہے، تب تو اس کو حق مہر بنایا جا سکتا ہے، لیکن صورتحال ایسی نہیں ہے، تم مجھ سے فائدہ اٹھاؤ گے، وہ محروم رہے گی، وہ فائدہ اٹھائے گی، تم محروم رہو گے، لہذا کوئی ایسی چیز حق مہر ادا کیا جائے جو اس کی ملکیت ہو جائے۔ صحابی رسول مایوس ہو کر کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کے جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو بھیجا کہ ان کو بلا لاؤ، بلا کر کے بیٹھا کر کے پوچھا کہ بتاؤ کہ قرآن مجید کی کچھ صورتیں، کچھ آیتیں تم کو منہ زبانی یاد ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں فلاں فلاں صورتیں میں منہ زبانی یاد رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنی ہونے والی بیوی کو یہ صورتیں، یہ آیتیں پڑھنا لکھنا سکھا دینا، یہی حق مہر ہے۔ تو لڑکے کی استطاعت اور حیثیت کے لحاظ سے مہر متعین کی گئی۔ آج کے دور میں مہر فاطمی کے نام پر یا بعض رسم و رواج میں جو چیزیں چل رہی ہیں ان کے نام پر 1001 روپے، 5001 روپے، لڑکا کروڑوں میں کھیلتا ہو، اس کے باوجود معمولی مہر جمع کر کے لڑکی کو رخصت کرایا جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی لڑکا اس کو دین کر دیتا ہے، ادھار کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ بعد میں ادا کر دوں گا۔ یہ حق مہر جو ہے بہت قیمتی امانت ہے، اس میں اس انداز کا کھلواڑ جو ہے یہ کبھی بھی روا نہیں ہونا چاہیے، اس کو برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ لہذا مہر ادا کرنے میں ہم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دیں اور لڑکی اس کی مالک بن جائے، ہمیشہ اس کی استطاعت میں وہ چیزیں باقی رہیں، وہ جیسے چاہے اس کو استعمال کرے، لڑکا یا لڑکے کے گھر والے اس میں دخل نہ دیں، یہی شریعت کا اصل طریقہ ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ لڑکی لڑکے کی حیثیت کے لحاظ سے مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے، یہ کہہ سکتی ہے کہ میں اس سے کم مہر میں نکاح کے لیے راضی نہیں ہوں، لہذا اس حق کے مہر کو ادا کرنے اور بہتر انداز سے ادا کرنے پر زیادہ سے زیادہ کوششیں ہونی چاہیے۔ ولیمے پر، تقریب پر، رسم و رواج پر لاکھوں کروڑوں روپے انسان برباد کرتا ہے، لیکن جو شریعت اسلامیہ کا حق ہے اس میں بخیلی سے کام لیتا ہے، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ رب کائنات ہم کو اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں جس کو خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے، ان 3 آیتوں میں رب کائنات نے بار بار ہم کو تلقین کی ہے، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اپنی حقیقت کو یاد رکھو۔ تم کو اللہ رب العالمین نے ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے پیدا کیا ہے، لہذا اپنی حقیقت کو مت بھولو۔ مال و دولت آنے جانے والی چیز ہے، عزت و وقار آنے جانے والی چیز ہے، حیثیت اور سلطنت اور عہدہ اور منصب آنے جانے والی چیز ہے۔ اگر کوئی چیز باقی رہتی ہے تو وہ رب کائنات کا تقوی باقی رہتا ہے، اس پر باقی رہو۔ یہ 3 آیتیں سننے کے بعد جن میں بار بار تقوی کی تلقین کی گئی ہے، مجلس میں موجود ہر شخص کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آج کے بعد سے نمازیں نہ چھوڑے، شریعت کی مخالفت نہ کرے، شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارے، تعویذ گنڈے سے توبہ کرے، شرک و بدعات سے توبہ کرے، ہر قسم کے غلط رسم و رواج سے توبہ کرے، قرآن و سنت کے مطابق چلے، قرآن و سنت کی پیروی کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کی تکمیل کرے۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، یہ تقوی کا تقاضا ہے۔ ان تینوں آیتوں میں بار بار تقوی کی تلقین کی گئی۔ دوسری آیت میں انسان کی حقیقت بتائی گئی اور یہ کہا گیا کہ جس رب کے نام سے تم سوال کرتے ہو اس رب سے ڈرو اور اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین تمہارا نگہبان ہے، تمہارے ہر عمل کو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور آخری آیت میں رب کائنات نے پھر سے تلقین کی کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو
اور سچائی کے ساتھ کام لو. قولوا قولا سدیدا، سچ بات بولو. کاروبار میں سچ بولو گے تو آگے بڑھو گے، امانت داری تمہارے اندر ہوگی تو لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا. لہذا قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارو، سچائی سے کام لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو. یہ خلاصہ ہے ان 3 آیتوں کا. رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ 3 آیتیں سننے کے بعد ہم توبہ کریں، ہماری نمازیں نہ چھوٹیں، ہم توبہ و استغفار کریں، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم توبہ کریں، سچائی سے کام لیں، ہم توبہ کریں، دین کے مطابق زندگی کو ڈھالیں. اللہ رب العالمین ان 3 آیتوں کے تمام تقاضوں کی تکمیل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اس مجلس کو بابرکت بنائے، لڑکے اور لڑکی کے خاندان کو آپس میں مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑوں کا احترام کرنے، میل محبت کی بنیاد پر رشتوں کو مضبوط کرنے، چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن و سنت کی بنیادوں پر مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقیقی معنی میں تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر سکیں، تاکہ حقیقت میں ہم جنت کے وارث بن سکیں. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اب نکاح مسنون ہوگا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال في موضع آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني. عزیز گرامی محمد حذیفہ جو کہ محمد عرفان صاحب کے بیٹے ہیں، آپ کو رئیسہ خانم پرویز خان صاحب کی بیٹی 50 گرام سونے کے زیورات کے عوض گواہوں کی موجودگی میں، ولی کی اجازت سے اور پورے اجتماع کی موجودگی میں آپ کے عقد میں دی جاتی ہے. کیا آپ قبول کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس شادی کو بابرکت بنائے، قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیادوں پر ان کو دین کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ غریبوں کا خیال کریں، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں، شہری باعزت شہری بن کر کے زندگی گزاریں. ان کو رب کائنات اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں. رب کائنات ان کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ تقوی سے متعلق جو آیات میں تلقین کی گئی ہے اس کے تقاضوں کی تکمیل کریں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالیں. خواتین جو موجود ہیں نکاح میں، رب کائنات ان کو بھی قرآن و سنت کی پیروی کرنے، حجاب کی پابندی کرنے،
بے حیائی اور بے پردگی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو رب کائنات ان آیتوں کی بنیاد پر ان لوگوں میں شمار فرمائے جن لوگوں پر رب کائنات کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس مجلس کو بابرکت بنائے، اس شادی کو بابرکت بنائے، اس نکاح کو بابرکت بنائے۔ لڑکے کے والد محمد عرفان صاحب کو، لڑکی کی والد پرویز خان صاحب کو، اور لڑکے اور لڑکی دونوں کو قرآن و سنت کی پیروی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔